دیکھیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم ذرا اوور ڈوز لے لیں یا زیادہ کھانا کھا لیں تو زیادہ کھانے کی صورت میں معدہ بغاوت پہ اتر آتا ہے، ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے، عجیب سی حالت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ ضرورت سے زیادہ سو لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کو سکون کی وجہ تھکان ہوتی ہے آپ کے جسم کے ساتھ۔ اسی طرح کوئی بھی کام اب حد سے زیادہ کر لیں تو اس کا وہ فائدے والا کام بھی ہو تو اس میں نقصان کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے۔ اور اسی بات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میانہ روی کا درس دیا ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی زندگی کا کام کریں تو اس میں نہ تو زیادہ کسی حد کی طرف چلا جانا چاہیے اور نہ ہی بہت اتنا کم کریں کہ آپ اس میں آگے ہی نہ بڑھ سکیں۔ ضرور ترقی کریں، لیکن ترقی کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں نہ رکھیں کہ سب کچھ ہی آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ ایک پروسیس کے ساتھ چیزیں جاتی ہیں، اور اس کی بہترین مثال وہی کھانا ہے۔ آپ کو اگر بہت ہی زیادہ کھانے کو دل کر رہا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ پورشن میں کھائیں، دن میں سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ایک پروسیس سے گزرنے دیں، اور میانہ روی ایک پروسیس ہے۔ آپ دیکھیے، اگر اسی میانہ روی کو سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے درمیان میانہ روی رکھتے ہیں، سب کو ایک طرح کی چیزیں، ایک جیسی چیزیں مل ملا کے ان کو دیتے کرتے رہتے ہیں اور ان کو ایک حد میں رکھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کل کو وہ خود بھی حد میں رہیں گے اور اپنے بچوں کو بھی حد میں رکھیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اتنا خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جناب ہیں تو ہم خرچ کر رہے ہیں نا، میرا بچہ دکھی نہ ہو، میرے بچے نے یہ خواہش کی تو اس کی پوری ہو جائے، میری بہن کی یہ خواہش تھی تو یہ پوری ہو جائے، میرے والد والدہ نے یہ خواہش کی تو یہ پوری ہو جائے۔ ضرور پوری کریں خواہشات، لیکن ایسا مت کریں کہ آپ میانہ روی اختیار نہ کریں۔ اب میں اکثر خاص طور پر دیکھتا ہوں، جب یہ جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، خاص طور پر خلیجی ریاستوں میں، اب یہاں پر وہ جیسی بھی ایک مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں سے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں یا اپنے جانور بیچ دیے یا کوئی سونا ونا بیچ کے وہ ٹکٹ وکٹ لے کے کسی طرح سے ایک پیکج کے تحت باہر چلے جاتے ہیں، اور 1-2 برس کا وہ پیکج ہوتا ہے کہ 2-2 برس انہیں رہنا، پھر وہ رہتے رہتے برس برس وہاں رہ جاتے ہیں۔ اب جہاں سے وہ گئے تھے، پیچھے جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاں میانہ روی ہو تو وہ اس کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھے جو وہاں سے بھیج رہا ہے، اور یہاں بھی اپنے آپ کو ایک حد میں رکھے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ وہاں کما کما کے تھک جاتا ہے اور یہ یہاں اڑا اڑا کے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ بہت عام بات ہے، بہت عام ہے۔ آپ اگر ایک نظر گھمائیں گے اپنے ارد گرد، جو آپ کے ملنے ملانے والے یا ملنے ملانے والوں کے ملنے ملانے والے اگر کہیں باہر گئے ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ وہاں بیچارے اتنی مشکل کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آسانی آتا ہو، اور جب وہ آپ کی آسانیوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ حد میں رہ کر میانہ روی اختیار کر کے اپنی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ اچھی باتیں سننی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ کا اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں، اس سے ہماری زندگی میں آسانی آئے گی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ عمل کر رہے ہوں گے، اور اب جب اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھیان سے سننے پر شکر گزار ہوں۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔